بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملے، اس کے بعد ایسے ہی خطوط لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کو ملے، اور آج کی اطلاعات کے مطابق یہ جو دھمکی آمیز خطوط ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا اور گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو شکایات ہیں اس کے حوالے سے بھی از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں کچھ اہم معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ اہم نکات جو کہ آج کی سماعت میں زیر بحث آئے۔ تو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی جج کے کام میں مداخلت کرے تو یقیناً توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نہ سپریم کورٹ کی اجازت چاہیے نہ جوڈیشل کونسل کی۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے۔ 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کے پاس اپنے اختیارات ہیں، چیف جسٹس کیوں نہیں اختیارات استعمال کرے؟ ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم انہیں اختیارات سے آگاہ تو کر سکتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف 7 جج ہی دستیاب تھے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ فل کورٹ بیٹھے، یعنی کہ انہوں نے فل کورٹ کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو تو وہ ججز کے گلے پڑ جائے۔ اور ایک اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا، ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس اہم معاملے سے نہیں بچ سکتے، یہ سنجیدہ معاملہ ہمیں حل کرنا ہوگا۔ تو معاملہ جو ہے وہ اب 29 اپریل تک چلا گیا ہے، لیکن جو اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آپ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو اختیار ججز کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو ایک روایت کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، تو بہت سے معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور اس وقت ہماری پوری پاکستان کی سیاست عدالتوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیوں گھوم رہی ہے؟ گفتگو کریں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم، اور آج ان کو واٹر کا محکمہ بھی مل گیا ہے۔ سینیٹر اون عباس بھپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مصدق ملک صاحب، یہ پہلے اعتراض کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب نے اشارہ دے دیا کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے، تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں جی، ہمیں کاہے کوئی اعتراض ہوگا۔ ہمارا تو پہلے بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ خط جو ہے وہ ججز نے ججز کو لکھا ہے، اور جو ہمیں بھی ہدایت کی گئی تھی وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے معینہ طور پہ تمام فل کورٹ تمام ججز کو بلا کے ان سے مشاورت کی، اور پھر حکومت کو انڈیکیٹ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں، تو ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی انڈیکیشن کے اوپر ایک کمیشن تجویز کر دیا گیا۔ اب اگر انہوں نے اس کے بعد سو موٹو لے لیا 184(3) تو بہت اچھا کیا جی، کیونکہ پہلے بھی خط انہی کو، درخواست بھی انہی کو گئی تھی، اس میں جو ڈائریکشن مانگی گئی تھی وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی مانگی گئی تھی، تو بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی جو ان کے پاس خط آیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آج بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے تو بالکل بن سکتا ہے، مگر 184(3) میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید اپیل کا حق ریسٹور کیا گیا یا انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو اگر فل کورٹ ہوگا تو پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی فیصلے سے یا جو بھی اس میں ہدایت ہو اس کو اگر اپیل کرنا چاہے تو غالباً کوئی فورم رہ نہیں جائے گا پھر اس کے بعد، مگر یہ فیصلہ قانونی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہائی کورٹ بھی چاہتی ہے فل کورٹ بنے، اگر سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے فل کورٹ بنے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ اپیل کا حق جو ہے وہ ایک سپیریئر کورٹ کو ہوتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حتمی فیصلہ ہے اور اس کے بعد اپیل نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں اس سے کوئی غرض ہے نہ اس کے اوپر کوئی کنسرن ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سمجھیں اور وہ ججز جن نے یہ خط لکھا ہے وہ یہ مناسب جانیں کہ فل کورٹ ہو تو فل کورٹ ہو جی۔ اچھا، اون عباس صاحب،
تحریک انصاف کیوں مطالبہ کریے کہ فل کوڈ بنایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے جو ایک غلطی پچھلے ہفتے کر دی گئی تھی، اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ لیٹر کو غور سے پڑھیں تو جو الزام تھا وہ ایگزیکٹو پہ تھا۔ اگر وہ ایجنسیز کی بات کر رہے تھے یا جو بھی تھے وہ سارے ایگزیکٹو رپورٹ کرتی، تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو یہ کام سونپا جانا ان اٹ سیلف واز تھوڑا سا نا اسی کی ڈائریکشن غلط ہو گئی۔ پھر جب جسٹس تصدق جیلانی نے جو خط پرسوں لکھا تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ یا تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گا یا فل کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ وجہ یہ سپریم کورٹ ہاؤس ہے، کسٹوڈین ہے بیسک ہیومن رائٹس کا، ٹھیک۔ اگر اس وقت کسی جج نے یہ لکھا کہ ہمیں اسلام آباد کا چیف جسٹس، اور آج یاد کوٹ کیا، میں خود نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس صاحب نے کوٹ کیا کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 6 ججز پہلے ان کے پاس گئے تھے، تو آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو لے سکتے تھے۔ لیکن بیکاز دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے، ادارہ ایک طریقہ کار سے چلتا ہے۔ اگر بابر ستار صاحب نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیس میں جب سو موٹو لیا تھا تو سب چیخ رہے تھے، حتیٰ کہ تھا ایک ڈی سی پنڈی اور ایک یہاں پہ اسلام آباد ایک آئی جی خلاف، لیکن سب میں شور مچ گیا بھی کیسے ایک اگر سٹنگ ہائی کورٹ کا جج جب ڈی سی اسلام آباد کے خلاف لیٹا سو موٹو تو اتنا اپرور کریٹ ہو گیا۔ سو جن لوگوں کے خلاف ان کی ایلیگیشن تھی اگر وہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں، ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ سروائیو کر سکتے تھے؟ ایک چیز اور جو آج کی مزیدار چیز تھی وہ تھا جسٹس اطہر معین اللہ کا ریمارک۔ اگر آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی پچھلے 1 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ایک منٹ، میں چاہتا ہوں ذرا اطہر معین اللہ صاحب کا یہ جو کلپ ہے ذرا یہ آپ سنوا دیں۔ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved, but what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. جی میں تھوڑا سرچ کروں، یہ انہوں نے پہلی لائن کہی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسرا کلپ ہو اس میں بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے کہ یہ جو ایک ظلم کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے یہ 1 سال پرانا نہیں، یہ آج بھی چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں اندھے، انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ ایک جگہ ایک شخص کو ضمانت دیتا ہے تو وہاں کا ڈی سی ایم پی 13 کے تحت اس کو اریسٹ کر لیتا ہے، یہ الفاظ کا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی جو ہے اس کا ایم پی 13 ہائی کورٹ کے جج سے بڑا ہے؟ تو یہاں پہ اسٹیٹ میں کنفیوژن پھیل چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا پاکستان میں ظلم آج بھی چل رہا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ نیریٹو ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ویری فرینکلی میں اس کیس کے بعد چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس سننے کے لیے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ سائفر کیس سن رہے تھے۔ اب میرے ذہن میں جو چیز تھی سب کانشیسلی، آئی ایم ناٹ کوٹنگ اور نہ ان پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، آئی واز جسٹ امیجننگ کہ 6 ججز انصاف مانگنے کے لیے اس چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے اور انصاف نہیں ملا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے۔ وہی 6 ججز آج یہ شخص بیٹھ کے جو چیف جسٹس ہمارے سائفر کا کیس کی اپیل سن رہے ہیں۔ میں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چھوڑے گا، اس نظام کے اوپر اعتماد کس کا بن سکتا ہے؟ یعنی کہ جس مملکت میں ججز ہائی کورٹ کے ججز خود انصاف کے متلاشی ہوں، اس مملکت خدا داد میں ایک عام پاکستانی کو کیا مل سکتا ہے؟ ایک اتنا بڑا سوال۔ ہاں ایک پرابلم مجھے نظر آیا، 29 اپریل کی جو ڈیٹ دینا ہے یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے۔ آپ کو لیاقت چٹھے کا کیس یاد ہے؟ ایک دن اچانک کانشیس جاگا، 4 دن کے بعد اس کی کانشیس میں پرابلم آ گیا۔ آپ یہ جو 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائل کا جو کانسیپٹ ہے، ان 29 دن عید کی چھٹیاں 13 کو ختم تھی، سارے ججز کراچی لاہور سے واپس آ سکتے ہیں، وائی ناٹ 15 اور 16 اس چیز کو ختم لگے کہ نکالے۔ اتنا لمبا کرنے سے میرے خیال چیزیں کمپلیکیٹ ہوں گی، اور اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 15 دنوں بہت کچھ، پاکستان میں ایک جج بہت چھوٹی چیز ہے، سسٹم بہت بڑا ہے ان سے۔ آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اچھا مصدق صاحب، یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج کی ہیئرنگ میں یہ کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار ہے، وہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ لیکن میرا تو خیال ہے کہ استعمال ہوا ہے۔ بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف اور کچھ پولیس افسران کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار استعمال کیا، اور انہیں جب سزا دی تو اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے ڈیفائی کیا۔ اسلام آباد پولیس نے کہا جی ہم اپنے پولیس افسران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیا ایگزیکٹو کو ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ڈی سی کے اور پولیس افسروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ یہ ایک میں بپی صاحب سینیٹر صاحب نے جو بات کی ہے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا نظام 1 سال پرانا نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کتنا پرانا ہے؟ جو نظام کا یہ ذکر کر رہے ہیں
یہ کتنا پرانا ہے؟ ان نے کہا کہ یہ نظام جو ہے اس پہ اعتماد کون کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا وہی کر سکتا ہے جس نے اس وقت جشن منایا تھا کہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ہمیشہ کے لیے تا حیات ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. وہی نظام ہے بھائی, وہی نظام ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کو ان کے وکیل کا ایک فونٹ جو اویلیبل تھا لیکن کمرشلی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا مائکروسافٹ کے اندر, اس وکیل کے ڈاؤن لوڈ کرنے کو پر 9 سال سزا دی تھی. وہی نظام ہے. جو لوگ اس پہ اعتماد کر رہے تھے وہی لوگ ہیں. اور وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کے اندر 20 کلو ہیروئن ڈالی تھی جس کی سزا موت ہے, جس کے بعد لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈالا گیا تھا, وہی نظام ہے, وہ پرانا نظام ہے. یا جس دن جشن منایا گیا تھا 27 سال قید دی گئی تھی وہ ایفیڈرن کے کیس میں, الیکشن سے 5 دن پہلے, وہ کیا نام ہے اپنے عباسی صاحب کو, حنیف عباسی صاحب کو, وہی نظام ہے. اور وہ جو چھوٹا بچہ جو انجینئر قمر الاسلام کی کیمپین 12 سال کی چلا رہا تھا, میں کیا رہا ہوں بھائی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط پہلے ہو رہا تھا اب وہی غلط آپ کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہی نظام ہے جس کی تصحیح ہونی چاہیے. لیکن آج ایسا کرنا کہ یہ 1 سال پرانا نظام جو اب تک چل رہا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت کا نظام ہے جب آپ حکمران تھے جو آج تک چل رہا ہے, اور اس کو رکنا چاہیے. اور 6 خط جو آئے ہیں, جس ایگزیکٹو کا آپ نے ذکر کیا خط کا کہ جی ایگزیکٹو کے اوپر ہی تو الزام ہے, وہ جسٹس صدیقی صاحب کا کیس ہے. میں دوبارہ سے یاد کروا دوں, جسٹس صدیقی صاحب کا کیس ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں پہ جس وقت جسٹس صدیقی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس وقت ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا تھا, جس وقت ان کے پاس جا کے کہا جا رہا تھا کہ ہماری محنت ضائع نہیں ہو سکتی. کس کی محنت نہیں ضائع؟ اس وقت کون تھی ایگزیکٹو, کون سی ایگزیکٹو تھی اس وقت جس کی محنت؟ جنرل فیض کے علاوہ عمران خان کا کیوں نہ لوں؟ ایگزیکٹو کون تھا اس وقت جس کے کہنے کے اوپر یہ تمام چیزیں, یہ جنرل فیض نے سزا کروانی تھی صرف نواز شریف صاحب کو, یعنی سزا کروانے تو چلے تھے عمران خان صاحب. یہ جیلوں کے اندر جو کیمرے لگانے تھے, جو جیلوں کے اندر سے پنکھے ہٹانے تھے, جو جیلوں کے اندر سے کولر ہٹانے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عمران خان کو تو سزا مل گئی, لیکن جنرل فیض کو تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ سب چل رہا ہے, ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی نے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تو نام ہر مرحلے پہ لے چکی ہے, اور اب یہ کیس سامنے بھی آ چکا ہے. جسٹس صدیقی کا کیس سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ نے, جسٹس صدیقی صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف انکوائری کریں, کارروائی کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی, میں یہ سپریم کورٹ نے جو سوو موٹو کیس کے اندر وہ کیس اٹھایا ہے, تو اس کے فیصلے میں ابھی بھی تو سوو موٹو اٹھایا ہے نا, تو سوو موٹو اٹھائے نا. تو جس وقت فیصلہ کرنا ہے, کچہری لگانی ہے, تو پوری کچہری لگائے نا, تو اس کچہری میں سب کو بلائیں نا, یا کسی ایک کو صرف بلانا. آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے, وہ بھی ذرا سنیں. Things have been happening and ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی, اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی, ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو. میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا. انسٹیٹیوشنل رسپانس لے ڈاؤن کرنا پڑے گا, لیکن جس طرح مصدق ملک صاحب تھوڑا ماضی میں گئے ہیں, آج جسٹس مندوخیل صاحب بھی تھوڑا ماضی میں گئے ہیں, وہ ماضی میں کیا جھانک رہے ہیں دیکھیں. مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی. واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسا ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ اس فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. ایکشن لینا ہے. دیکھیں نا, جج صاحب پوچھ رہے ہیں کیا ایکشن لیا آپ نے, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب نے غلط کیا, لیکن اس فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ جی بالکل کارروائی ہونی چاہیے جی, اور کارروائی ہوگی. ابھی یہ عدالت نے جو اس کو لیا ہے سوو موٹو ادارے کے طور کے اوپر اگر پوزیشن لی ہے, تو ہم تو, میری تو آج التماس یہی ہے کہ یہ پوزیشن لینا. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ کے اپنے خلاف
آپ کے اپنے خلاف اس وقت کی جو کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن، جو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹو یا جو بھی اس کو نام دینا، انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا، صدر نے سائن کیے تھے، پرائم منسٹر نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا. تو ذرا نکالیں نا، اب ساروں کو بلا لینا. اب کچہری تو لگ گئی ہے تو اب پوری کچہری لگائیں نا، یا آدھی لگانی ہے، یہ صرف کوارٹر لگانی ہے، یہ صرف ایک ہی سوال کا جواب پوچھنا ہے. ابھی کچہری لگی ہے تو پوری کچہری لگائیں اور ان تمام سوالات کا جواب سامنے لائیں. عباس صاحب، آپ اس خیال سے، اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچہری میں صرف ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی بلایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں بلائے جا سکتے ان کو کوئی نہیں بلاتا، جس کی طرف اشارہ کیا ہے آج مندوخیل صاحب نے، ان کو بھی بلایا جانا چاہیے؟ آئی تھنک ایسے ٹائم آ چکا ہے، ہم تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک وقت آ چکا ہے کہ پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے. چانس ان کے پاس بھی ہے اور چانس ہمارے پاس بھی ہے. مصدق ملک صاحب نے ہماری تو جتنی برائی گنا دی، ہمارا تو پہلا ٹائم تھا نا، پہلی دفعہ حکومت میں آئے، بہت سارے سبق ہم نے سیکھے ہیں، بہت سارے، یہ تو 3-4 دفعہ سبق سیکھ چکے اور پھر اسی جال میں گرے 1 پیج کے اوپر. یہ اب گرے بیٹھے ہیں نا، ہم یہ 1 پیج پہ پہلی دفعہ آئے تھے اور سبق سیکھے دا ہارڈ وے. اب اس جگہ دوراہے پہ کھڑے ہیں. دس از دا 4th ٹائم دے آر ڈوئنگ اٹ. ان کو سبق سیکھنا آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1 پیج کا خمیازہ بھگت لیا. ایوری اب یہ جو فری لنچ اس وقت لے رہے ہیں، یہ جو ملک صاحب یہ کر سکتے، یہ جو محسن نقوی جیسے تحفے لے رہے ہیں، یہ فری لنچ تو نہیں ہے نا جی. یہ جو آپ نے اورنگزیب قبول کیا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں شو کر دی. دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. یہ جو جہیز میں سامان ملا ہے، یہ سب کو، ان کو 4تھی دفعہ مل رہا ہے. ان کو سبق سیکھنے چاہیے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، موونگ فارورڈ، آج عدلیہ کے پاس یہ چانس ہے. 7 ججز ہیں، آپ فل کورٹ بنائیں. فل کورٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلیکٹیو قسم کی رسپانسبلٹی سب پہ آ جائے گی، پریشر نہیں آئے گا. اور ان کیمرہ اس لیے ضروری ہے، آپ کو جن کے اوپر الزام ہے ان کو ایک دفعہ سامنے لانا چاہیے. دیکھیں یہ جو 6 ججز نے کیا ہے، نیمنگ دوز پیپل، دیٹ واز اے کریجیس تھنگ. اب قوم کو، اٹس ناٹ مصدق ملک، اٹس ناٹ حامد میر اون بپی کو نہیں، پوری قوم کو ان 6 ججز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. لیٹس سی کہ پانی کا پانی ہو فار ونس کی. دیکھیں بات سنیں، ساری پاکستان کی جو عدلیہ جب ایک فیصلہ کرتی ہے نا سپریم کورٹ میں، چھوٹا سول جج بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب میں ضمانت کے لیے جا رہا تھا اپنے کیسز میں، تو مجھے کہتا ہے جی آپ ایک دفعہ پریس کانفرنس کر کے رولا کیوں نہیں نکال لیتے؟ کیا رولا ڈالا؟ آپ اوپر سے تو کوئی چیز ملنا نہیں. دے آلویز فالو سوٹ. آج سپریم کورٹ اگر پرنسپل سٹانس لے لیتی ہے، پاکستان میں سول کورٹ میں چھوٹا جج بھی پیچھے تگڑا ہو کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. ادروائز آپ نے وہ مثالیں قائم ہونی اگلے 70 سال، یہ پاکستان اٹس بیونڈ اینی پارٹی لائنز. اب ہم پارٹیزن کی بات نہیں کر سکتے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، سم غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، بٹ وی لرنڈ اٹ. کیا یہ اپنی غلطیوں سیکھنے کو تیار ہے؟ نہیں. آج پھر وہی غلطیاں کر رہے ہیں کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ ہم کھڑے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب بڈیالہ میں بیٹھے، نکاح کا جو کیس ہے، ایفیڈرین کا کیس 100 سنا لیا. نکاح کا کیس ڈز اٹ جسٹیفائی 7 سال کسی ایک شخص کو شادی شدہ کہے بھائی تمہارا نکاح سٹینڈ نہیں کرتا؟ ویئر ڈو دے سٹینڈ؟ ان کے پرنسپل مورل ویلیوز کہاں کھڑے؟ 180 کیس، وہی شخص دہشت گرد ہے، وہی توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہی جناب پولیس اسٹیشن چلا رہا ہے، اسی کا نکاح، اسی کا سائفر القادر. ایوری ون کین سی اٹ. یہ سارا آرکیسٹریٹڈ ہے اینڈ دے آر بینگ پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. ہم یہ غلطی اگر ایک دفعہ کرتے ہیں ہماری معافی ہے، یہ 4تھی دفعہ کر رہے ہیں، اگلی دفعہ پھر ہم یہ کریں گے. دس از ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس پاکستان نے کس طرف کو جانا ہے. عدلیہ اسٹینڈ کر گئی ہے. آج پارٹی لائن سے ہم دونوں ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیٹس پے 6 ججز. میں مصدق ملک صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ 6 ججز جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہی کانٹ سے دیٹ. وہ سچ بول رہے ہیں بیکاز اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر کوئی نہیں لکھ کے دے سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. somebody will say that کہ میرے ٹوائلٹ میں اس وقت کیمرے لگے. no one can say that. اگر انہوں نے ہمت کر ہی لی ہے، لیٹس گیو them a moral stance کہ یار تم بہادر لوگ ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. شاید اس کی وجہ سے کئی لوگ بچ پائیں گے. دس از واٹ مائی 2 cents. I hope you'll agree to it. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس وقفے کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے اور پتہ نہیں کیوں اچانک آ گیا ہے. اور مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے محترم ہیں اور کبھی میری بات مائنڈ نہیں کرتے. ملک صاحب، وہ جو پچھلا سینٹ کا الیکشن ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی. آپ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں، آپ نے اس الیکشن کے دوران ایک جو بیلٹ باکس تھا، جو جہاں پہ وہ ہو رہی تھی، بیلٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ آپ دونوں نے ایک سیکرٹ کیمرہ ڈھونڈا. ایک نہیں
3 लगे हुए, 2 लगे हुए थे, 2 सामने लगे हुए थे ऊपर, एक साइड पे लगा हुआ था, 3 कैमरे पकड़े थे। एक तो हमारे भाई फवाद चौधरी साहब ने पकड़वाया था, क्योंकि जब 2 कैमरे हमने पकड़ लिए तो उन्होंने कहा इस तरह के कैमरे थोड़ी होंगे ने। उन्होंने मुझे तस्वीर मुस्तफ़ा को और मुझे भेजी कि इस तरह के हिडन कैमरे होते हैं, इस तरह के नहीं होते। वो भी लब लिया, वो साइड का वो जो कर्टन लगा हुआ था उसमें वो भी लगा हुआ था। तो मेरा सवाल ये था कि अब आपने मेरा काम आसान कर दिया। वो जो आपने 3 कैमरे पकड़े थे, खुफिया कैमरे, वो जिन लोगों ने लगाए थे, क्या वही लोग हैं जो जजेस के बाथरूम में और बेडरूम में कैमरे लगा रहे हैं खुफिया? देखिए, अगर उस दिन और मैं और मुस्तफ़ा, जब तक मुस्तफ़ा सेनेट में रहे और आखिरी वक्त तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहे और बार बार कहते रहे कि वो इन्वेस्टिगेशन किधर गई, अरे वो सामान किधर है, वो कैमरे तो दिखा दें, एक घड़ी भर को कैमरे तो दिखा दें हमें, ज़रा हमारे दिल की तशफ़ी हो जाएगी कि कैमरे कहीं हैं, वो किधर गए हैं। कुछ नहीं हुआ। जो कैमरे आपने पकड़े वही कैमरे जजेस पकड़ रहे हैं। और हम तो चलें, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो हम प्रोटेस्ट करते करते रह गए, मुस्तफ़ा और मैं, और नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन, और आखिरकार मुस्तफ़ा अपनी पार्टी से निकल गए। जी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 मोहतरम जजेस जो कह रहे हैं ये बहुत काबिल एहतराम है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि झूठ ये कह रहे हैं। कितना मुश्किल है ये पता करना कि उन घरों के अंदर जहाँ पे कैमरों का इल्ज़ाम है उधर कौन ठेकेदार था, किसने आखिरी मेंटेनेंस की, उस दिन से 6 दिन पहले या 8 दिन पहले किसने मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस पे कौन आया था, उससे पूछ ले तो कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ये सब रुकना चाहिए ना जी। इसके खिलाफ हमें एहतजाज, आपके हमारे दौर में ये बात आपके सामने आई थी ना कि बाथरूमों में कैमरे लगे हुए थे, आई थी ना ये, तो उस वक्त कौन था, कौन लगा रहा था? सवाल ये है भाई मेरे कि 6 जजेस तो गलत बयानी नहीं कर रहे, जस्टिस सिद्दीकी गलत बयानी कर रहे थे नहीं, तो ये 6 जजेस गलत बयानी नहीं कर रहे, तो मुझे यकीन है कि मेरे भाई बप्पी साहब आज ये मानेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी जो कह रहे थे, जिसके इमा पे सारा कुछ हो रहा था, वो भी सही था। फिर जी बप्पी साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं मान लेता हूं अगर ही था, तो फिर क्या मलिक साहब ये भी मानेंगे कि जो कैमरे सेनेट में जिन लगाए थे वही कैमरे उन्होंने जजेस के वॉशरूम में भी लगाए? हम दोनों कबूल कर लेते हैं। द पॉइंट रिमेन्स, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। द पॉइंट रिमेन्स, क्या ये इस वक्त स्टांस, अगर इस दफ़ा पहली दफ़ा हाईलाइट हो ही गया, जस्टिस सिद्दीकी के केस तो उस वक्त हाई कोर्ट ने, अपना सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया था ना, 184(3) नहीं आया था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह इन कैमरा चल रही है, अगर वो स्टांस ले रही है, तो क्या गवर्नमेंट रैली करेगी उनके पीछे, या गवर्नमेंट पॉलिटिकल नैरेटिव बना के इन 6 जजेस को भी पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रेशन का शिकार बनाया जाएगा? देखिए, अगर आपको कहीं से शुरू करना है, मैंने फिर कहा गलतियां हमसे हुई होंगी, बट इजंट इट्स अ टाइम कि हम आज मूव ऑन करना शुरू कर दें? जब ये सेनेट में इलेक्शन हुआ था, मैं वहीं बैठा था, हमने नोट किया था 1 साल तक वो कैमरे सामने लटके रहे थे, उसके ऊपर ना स्टिकर लगे हुए थे, नोबडी कैन मूव। इनसे पूछ के वो कैमरे हटाए गए, सम सेटलमेंट हुई होगी, और वो आज बिल्कुल नहीं, दीवार नहीं, वहां पे बड़े-बड़े टीवीज लग चुके। आज इनके पास टाइम। अब मजे की बात क्या होनी है, अब सेनेट का इलेक्शन होगा, अब सेनेट का इलेक्शन आप ऑनलाइन मलिक साहब, वो जो कैमरे एक बारी बात, सेनेट का इलेक्शन होगा, अब कैमरे लगाएंगे ये और पकड़ने हमने हैं। अच्छा, पॉइंट इज कि अब कैमरे फिर लगेंगे, लेकिन पकड़ने वाले हम होंगे, छुपाना इन्होंने। सो यू मेक श्योर दैट कि आप उसका क्या करें। तो आप मेरा भाई मिलके क्यों नहीं करते? ये मेरा भाई बप्पी एडमिशन कर गया है। अच्छा, उस वक्त हमने लगाए थे, अब ये लगाएंगे जी, अब मलिक साहब लगाएंगे तो हम पकड़ेंगे। नहीं, लेकिन आपने खुद ही मुझे बताया कि 2 कैमरे आपने पकड़े, 1 कैमरा आपसे फवाद चौधरी ने पकड़वाया। जी, उन्होंने मासूमियत में, मासूम आदमी मिलके किया न करे ना सारे काम। उन्होंने हमें तस्वीर भेजी कि कैमरे इस तरह दे नहीं होंगे आजकल के दौर दे विच। वो असल में डिस्क्रेडिट कर रहे थे वो जो 2 कैमरे हमने पकड़े गए। हम उन कैमरों की जिक्र नहीं कर रहे जिनका ये जिक्र करे, बात को घुमा रहे हैं। वो जो स्क्रीन्स थी उसके नीचे हिडन कैमरेज लगे हुए थे, ये वो वाले कैमरे नहीं है, ये मुख्तलिफ कैमरे हैं। जब दोनों पकड़े गए, दोनों खींचे गए, तारे लगी हुई थी, यानी कोई पीछे से कोई, जैसे अभी इल्ज़ाम है सिम कार्ड का, कोई सिम ही लगा लेते, तारे लगाई हुई थी। और साइड पे जब उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है भाई, तो हमने वो देखा तो वो भी लगा हुआ था साइड के वो जो कर्टन के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पे आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। देखें, कितनी दफा इनको कहेंगे कि आए बैठे बात करें तो बात होगी, कितनी मर्तबा इन्होंने कहा हम इलेक्शन जीत गए, हमने इनको कहा हुकूमत बना लें। ये आज हम पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं ना, हुकूमत बनाई होती तो इस वक्त खुद सुपरवाइज कर रहे होते ये तमाम इलेक्शन की कार्रवाई। हम पे जो उंगलियां उठाते हैं, जब ये लोगों के पास वोट लेने जाते तो क्या कहते हैं लोगों को?
لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو, ہم تمہاری خدمت کریں گے. جب لوگوں نے ووٹ دے دیا اور یہ کہتے ہیں ہماری میجورٹی تھی, اور پیپلز پارٹی نے فون کیا اسی طرح جس طرح ہمیں کیا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پہ آپ کی حکومت بنانے کے لیے آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار ہو, تو بھائی کیوں حکومت نہیں بنائی؟ بنائیں نا حکومت, لائیں سامنے, لوگوں کے مسائل حل کریں. اور اس کے بعد جب ہم نے تقریر کی تو ہم نے کہا ہم ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں, قدم بھی بڑھاتے ہیں, اور آپ سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ پرائم منسٹر 4 دفعہ کہہ چکے دیتے, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں یہ جھٹک دیتے. میں نے کہا چارٹر آف اکانومی کر دیں, انہوں نے جھٹک دیا. میں نے کہا کہ مفاہمت کا چارٹر کر لیں تاکہ مل کے ہم آگے چلیں, انہوں نے جھٹک دیا. ہم نے بولا اسمبلیوں میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ کمیٹیاں بنا کے بات کر لیں, انہوں نے جھٹک دیا. اب خفیہ کیمرے پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں, نہیں یہ جھٹک دیں گے. دیکھیں آپس میں ریاست کو آگے چلانے, ہم تو یہ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, اب یہ نہیں ملائیں گے. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں. کیونکہ دوسرے ہاتھ میں ان کا کیمرہ ہے اس وقت. آج بھی خان صاحب کی آپ ایک سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم بات کریں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایسی کی تیسی پھر دیں گے. ویسے آپس کی بات, ہم تو سڑکوں کو پر آ جائیں. ایک آپس کی بات ہے. اگر جس شخص کی بیوی کے ساتھ جو کچھ کل آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہے, اگر بشرا آپا کو زہر والا جو معاملہ چل رہے ہیں, اگر معاملات اس حد تک جائیں گے, ڈو یو تھنک کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو نہیں ملائیں گے, ویری فرینک نہیں ملائیں گے نا. تو میں نے ابھی کیا کہا, ایک سیکنڈ یہ دیکھیں, آپ سن لیجئے. یہ دیکھیں, اب ایک بات سنیں. اب توشہ خانہ سے خان صاحب اس وقت ضمانت پہ رہا ہو گئے, ٹھیک. سائفر سے آج ہم سائفر دیکھ کے, سائفر میں کچھ بھی نہیں, یہ بھی رہا ہو جائیں گے. پھر القادر آ جائے گا, پھر اس سے بھی رہا ہو جائے گا. القادر سے جس دن رہا ہوں گے اس دن میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. پھر نکاح, جس دن القادر سے نکلیں گے اس دن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس. ایک سوال چلیں جی, القادر پھر جس دن خان صاحب رہا اس دن آپ پروگرام کریں گے, جس دن خان صاحب نکاح والے کیس سے اس دن پھر میں پروگرام کروں گا. میں پھر یاد کراؤں گا کہ یہ نکاح والا کیس کیسے ہے. یہ ہر اس شخص کی چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے جو پاکستان میں شادی شدہ ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کا نکاح بھی جو ہے نا ختم کرا سکتا ہوں. یہ وہ سوال تھا. کین یو ڈو دیٹ؟ یہ پاکستان میں بستے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ جو ایکس ہے نا, جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا, اس پر پابندی کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. تو وہاں پہ جو انٹیریئر منسٹری کا جو نمائندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی ہم نے تو جی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کہنے پہ پابندی لگائی ہے. تو چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے کہ کوئی آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کا لکھا ہوا کوئی چیز ہے وہ دکھائیں ہمیں, تو وہ دکھا نہیں رہے تھے. تو وہاں پہ جو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب پوچھ رہے تھے کوئی ثبوت بھی ہوں گے نا, آئی بی کی رپورٹ پر آپ نے ایکس بند کر دیا, آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا کروں, کیا لکھواؤں, کیا سرکار تھکی ہوئی ہے, کام نہیں کر سکتی. اب عامر فاروق صاحب یہ سرکار کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, کام نہیں کر سکتے, صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایجنسیوں نے لکھ کے دیا ہے جس پر آپ نے ایکس بند کیا ہے وہ یار وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے آرڈر میں لکھوا دیں. تو ملک صاحب یہ ایک سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا پابندی ختم کرو, لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے پابندی ختم کرو, اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے پابندی ختم کرو, انٹیریئر منسٹری نہیں ختم کرتی. حکومت کس کی ہے؟ دیکھیں میں ذاتی میرا یہ اپنا موقف ہے کہ یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. آزادی خیال ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, رائٹ ہونا چاہیے لوگوں کو, لیکن اس رائٹ کی ابیوز کے اندر جب لوگ آ جاتے ہیں, انہوں نے ابھی بشرا بی بی کا ذکر کیا, میں نے تو ہمیشہ ان کا ذکر بڑے احترام سے کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ اس مخصوص کیس کے متعلق کبھی کامنٹ نہیں کرتا, لیکن باقی لوگوں کی بھی تو بیٹیاں تھیں. تو آپ کو یہ یاد تو رکھنا چاہیے نا, یا کم از کم آنے والے وقت کے لیے یاد رکھ لیں کہ ماں صرف ایک کی تو نہیں ہے, بیوی صرف ایک کی تو نہیں ہے, بیٹی صرف ایک کی تو نہیں ہے. اگر کسی کو گھسیٹ رہے ہیں تو اس وقت سوچا کریں نا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے. جب ہم نے زہر کا الزام لگایا تو آپ نے کتنی آہ و فغاں اس وقت ہوئی, اور آج آپ زہر کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ برحق ہے تو وہ غلط ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب کو کسٹڈی میں زہر دیا گیا, پی ٹی آئی بھی وہی الزام لگا رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مگر سوال عجیب سا ہے. دیکھیے نا وہ بات تو انہوں نے کہہ دی, جب میں نے کہا کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے تو انہوں نے بولا اگر ایسا ہے 3 قطرے اگر آپ نے ڈالے ہیں یا آپ کے حکومت کے دور میں ڈلے ہیں تو ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پھر 3 قطرے 6 ہوں گے ہمیں آپ 6 دیں گے, پھر 9 ہوں گے, پھر 24 ہوں گے. یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں. جب آپ کو بار بار برملا سب کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتے ہیں, اور آپ حل
کے لیے صاف ٹی وی پہ بھی آ کے, یعنی ویسے تو کہتے ہی ہیں, ٹی وی پہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے ان سے بات, نہیں کریں گے تو بھائی کس سے بات کریں گے؟ پارلیمان میں آئے ہیں, کس سے بات کرنے؟ ایک بات میں اور کہہ دوں, دیکھیں ڈیفیمیشن کا لا جو ہے اسے مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ہماری اپنی دوست بہنیں ہیں جو صحافی رہی ہیں, ان کے متعلق جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے, چاہے وہ ہمارے لوگ کریں, ان کے لوگ کریں, اگر ہم اس کو آزادی کو آگے بڑھائیں, مگر ساتھ کے ساتھ میں میری التماس ہوگی عدالتوں سے بھی, اور ہمارا بھی جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن ان قوانین کا کچھ بن نہیں پاتا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ پیکا آپ کی حکومت نے بنایا, پھر اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے مزید سخت کیا, تو قانون تو موجود ہے لیکن پیمرا کے قوانین موجود ہے, عمل درآمد نہیں نہ ہوتا. جی عمل درآمد. جی آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, ملک صاحب نے کہا کہ جی ہم لوگوں سے ووٹ مانگ کے آئے تھے کہ ہم جائیں گے ووٹ لیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. ایسا نہیں تھا. اصل میں ہم نے لوگوں سے جب ووٹ مانگا تھا, ہم نے کہا ہم ووٹ دیں, ہم آپ کو حقیقی آزادی دیں گے, اور وہ حقیقی آزادی آج ثمر ہے کہ آج میں اور ملک صاحب اس وقت ان کیمروں کی بات اس ٹاک شو پہ کر رہے ہیں. یہ وہ حقیقی آزادی جو ہم نے ملک کو دی ہے. ٹویٹر بند کرنا جو ہے نا, وہ ایشو یہ نہیں کہ مس یوز, وہ زبان دے دی ہے. خان نے جو ملک کو دیا ہے نسکوم, وہ ایک زبان, ایک آواز دی ہے, ایک شعور دیا ہے کہ آج ٹاک شو پہ بیٹھ کے ہم کیمرے کی بات بھی کر رہے ہیں. آج 6 ججز کا جو بولنا ہے یہ بھی اس حقیقی شعور کا ہے. آج تک کسی جج نے 6 ججز نے, ایک جج کی بات نہیں, شوکت صدیقی بار بار 6 ججز کلیکٹیو لکھ دیں کہ ہمارے اوپر انسٹیٹیوشنل پریشر آ رہا ہے. یہ اسی حقیقی شعور. آپ نے جو 8 فروری کو دیکھا تھا, پاکستان میں آج تک ہو نہیں سکا کہ لوگ خاموشی سے جا کے اتنا بڑا انقلاب لے کے آئیں. یہ حقیقی آزادی تھی. ہم نے لوگوں سے خدمت کا ووٹ نہیں لیا, آزادی اور شعور کا لیا. آپ سمجھتے ہیں آپ ٹویٹر بند کریں, لوگوں خاموش کریں, لوگوں نے اس میں VPN لگا دیا, وہ انسٹا پہ چلے جائیں گے, وہ اس کے بعد اپنا ٹک ٹاک پہ چلے جائیں گے. آپ روک نہیں سکتے. یہ جو گفتگو ہے نا, یہ جو آواز ہے جو آپ کے خلاف جا رہی ہے, آپ 100 ان کے پیرائے یہ والکینو کی طرح ہے, جس سے پھٹنا ہے اس نہیں. لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ دونوں کو مل کے خفیہ کیمرے اتارنے ہیں نا, کبھی نہ کبھی تو اکیلے تو آپ نہیں اتار سکتے. اس وقت اتارنے کا ٹائم ہے ہمارا, اور ان کا ہے لگانے کا. میں تو تیار ہوں. کیا یہ راضی ہیں؟ کیوں جی؟ جی میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں, جب اس پروگرام کے شروع سے آخر تک ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں. میں راضی ہوں. جب ہم کہتے ہیں راضی, میں راضی ہوں, تو یہ ابھی 5 منٹ پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ راضی نہیں, وہ مذاق تھا. اگر بشرا بی وہ بی مذاق اگر تھا آپ نا, زہر دیں گے, زہر تھا تو ہمیں یہ کیا دے رہے تھے, کو مشروب دے رہے تھے, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بیٹھنے کے لیے حقیقت میں تیار, یہ جو ابھی ہم روز بات کرتے ہیں, ان کو پہلے کہا, ان سے کہا کہ حکومت بنا لیں, ان نے نہیں بنائی. ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے, کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ان کو غیر مشروط طور پہ کہا کہ حکومت بنا لیں. یہ کیوس کریٹ کرنا چاہتے تھے, صرف کیوس کریٹ کرنا چاہتے تھے. ان نے کہا نہیں. ملک صاحب اس کے بعد حکومت آپ کی ہے. ایک منٹ ملک صاحب یہ حکومت سچی بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھیے, آپ کی حکومت ہے؟ جی بالکل ہے ہماری. نہیں سر, آپ تو یقین کریں, شام کو پوچھ کے دفتر سے باہر دن سے رات اگر میں صبح سے رہ کر رات تک منسٹریز میں کام کرتا ہوں تو اسی وجہ سے کرتا ہوں ایک کہ مجھے وقت ہوتا یقین ہے تھا کہ یہ ہماری, ہم کچھ بتایا کر جاتا تھا سکتے ہیں, کہ کچھ کر پائیں گے. آپ کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ آپ کی حکومت. مانتا ہوں پہلی دفعہ آپ نے بھی حکومت کی. ایک دفعہ وقت کیا ہوتا تھا کہ جی فلانے کو ادھر لگانا ہے, فلان. اب یہ ہوتا ہے یہ پوچھتے ہیں کس کو کہاں لگانا ہے. یہ حکومت نہیں کر رہے, یہ شام کو صبح 9 to 5 جاب کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر اس قسم کی حکومت ہمیں کرنے کی حکومت ہے اور ہم کریں تو 9 to 5 جاب ہے. میں کلیئر کروں پولیٹیکل, کیا پیپلز پارٹی کے سر کے اوپر یہ حکومت کر کے کمفرٹیبل ہے؟ ہم کیسے, ہم لوگوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جب ان کے خلاف کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے یہ ملا کے اس وقت اتنے تنگ ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صبح جب شہباز شریف صاحب دفتر آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شام کو گھر اسی ایسے الزام. میں معیوب ہوگا لیکن اس طرح کی 50 باتیں میں عمران خان صاحب کے متعلق کر سکتا ہوں, مگر معیوب بات کرنے کا فائدہ نہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل آپ اس وقت چھوڑ دیں, آپ اس بات پرانی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, پرانی بھی کر سکتا ہوں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دونوں سینیٹر صاحبان ہیں, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں اجازت صرف یہی کہوں گا بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں ان دونوں کو کہ جو خفیہ کیمرے ہیں جہاں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں, یہ اکیلے تو نہیں اتار سکتے. ان دونوں کو مل کے اتارنا پڑے گا, اور ساتھ میں آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا, ورنہ یہ خفیہ کیمرے جو ہیں یہ اتارنا بہت مشکل کام ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.